انشورنس، اسی طرح سے اور بھی انشورنس کی صورتیں ہوتی ہیں، کاروباری انشورنس، گاڑی کی انشورنس، مکان کی انشورنس، سمجھ جائیے۔ اسی طرح سے بعض ملازمت کی انشورنس، سمجھ گئے، بعض سامان کی انشورنس، یعنی مختلف قسم کی انشورنس پائی جاتی ہے۔ بہرحال انشورنس کی جو بھی صورت ہو، سمجھ جائے، ایک دو صورتوں کو چھوڑ کر کے سمجھ جائے جو بھی انشورنس صورتیں پائی جا رہی ہیں، ہماری شریعت کے اصول کے اعتبار سے وہ درست نہیں ہے۔ کہیں تو آپ کو سود بھی پایا جاتا ہے، سمجھ جائیے، اس طور پر سود پایا جاتا ہے جیسے لائف انشورنس کو ہم لیتے ہیں، اگر حادثہ پیش نہیں آیا، مدت 20 سال کی متعین ہوئی تھی، مدت پوری ہو گئی، تو انشورنس کمپنی آپ کو جتنی رقمیں آپ کی جمع ہیں ان رقموں کے اوپر انٹرسٹ سود جوڑ کر کے آپ کو دیتی ہے۔ تو آپ دیکھیے اس میں سود پایا گیا، سمجھ گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سود حرام ہے، سمجھ گئے۔ اور سود کے بارے آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، لینے والے، دینے والے اور اسی طرح سے گواہ بننے والے، لکھنے والے، یعنی جس طرح سے بھی تعاون کرنے والے ہوں سب گنہگار ہیں، سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی ہے۔ اور فقہا لکھتے ہیں اسی حدیث کی روشنی میں، ہر وہ معاملہ جس معاملے کے اندر سود کی شرط ہو وہ معاملہ ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بعض معاملہ ایسا ہوتا ہے، جیسے گاڑی آپ نے لی، معاہدہ یہ ہوا کہ آپ یعنی شروع میں کوئی سود نہیں، جو قیمت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، 50,000 قیمت متعین ہوئی اور آپ سے کہا گیا کہ ہر مہینے 5,000 آپ ادا کرتے ہیں، لیکن اس 2 سال کے اندر یا 1 سال کے اندر جو ہی مدت طے پائی ہو اور جو بھی قسط اس حساب سے بن جاتی ہو، اتنی قسط کر کے اتنی مدت کے اندر، یا آپ جتنا بھی چاہیں اپنے حساب سے ادا کریں، لیکن ساری رقم 1 سال کے اندر ادا ہو جانی چاہیے۔ اگر 1 سال کے اندر ادا کر دیتے ہیں تو آپ پر کوئی سود نہیں لگے گا، لیکن جیسے ہی مدت آگے بڑھے گی تو سود آپ کو دینا پڑے گا، تو معاملہ میں سود آ گیا، لہٰذا یہ بھی درست نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے بینک سے بعض ہم قرض لیتے ہیں تو کچھ وہاں پر اس طرح کی اسکیم ہے، اتنے سال تک اتنے مہینے کے اندر آپ ادا کر دیں گے، 1 پیسہ بھی سود آپ کو نہیں بھرنا پڑے گا، لیکن اتنے مہینے سے کراس کر گئے، تجاوز کر گئے تو پھر آپ کو سود بھرنا پڑ جائے گا، تو یہ بھی معاملہ درست نہیں ہوگا۔ سمجھ بات آ رہی؟ لہذا انشورنس کے اندر سود کا عنصر شامل ہے، اس وجہ سے بھی ناجائز ہوگا۔ دوسری بات ہے غرر بھی ہے، دھوکہ بھی ہے۔ غرر اس طور پر ہے کہ جب انشورنس کراتے ہیں کہ حادثہ پیش آئے گا تو کمپنی آپ کو یعنی مدد کے طور پر دے گی، ایکسٹرا رقم دے گی، جو بھی نقصان آپ کو ہوتا ہے اس نقصان کی تلافی کمپنی کرے گی، لیکن کیا حادثہ کا پیش آنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، حادثہ پیش آ بھی سکتا ہے، حادثہ پیش نہیں بھی آ سکتا ہے۔ پیش آیا تو آپ کا نفع ہے، اگر پیش نہیں آیا تو نفع آپ کا نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں یہ ہے کہ جو پیسے آپ جمع کرتے ہیں وہ پیسہ واپس بھی نہیں ملتا ہے۔ انشورنس کی بعض صورتیں یہ ہیں کہ حادثہ پیش آیا، سمجھ گئے، تو پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے، جیسے گاڑی کے انشورنس ہے کہ اگر آپ حادثہ پیش آیا، گاڑی ایکسیڈنٹ کر گیا تو جو نقصان ہوا کمپنی ادا کرے گی۔ آپ 1 سال 2 سال کی انشورنس کراتے ہیں، سمجھ گئے، اگر اس پیریڈ میں اگر حادثہ پیش آ گیا تو آپ کو نقصان کی تلافی ہو جائے گی اور آپ کو نقصان جتنا بھی ہوا ہے وہ سب مل جائے گا۔ لیکن کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تو آپ کے 1 پیسہ بھی واپس نہیں ہوگا، یعنی ساری جمع کردہ رقم آپ کی سخت ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، واپس نہیں ملے گی، تو ہوا نا دھوکہ۔
غرر اسی کو بولتے ہیں، پیش آ بھی سکتا ہے، نہیں پیش آ سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں صاف لفظوں میں فرمایا کہ حضرت رضوان سے روایت ہے، فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیع غرر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع غرر سے، یعنی دھوکے کے معاملے سے، دھوکے کی بیع سے، دھوکے کی خرید سے، اس میں سب شامل ہو گیا۔ ہر وہ معاملہ جس میں دھوکہ پایا جائے گا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے، اور یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، سمجھ جائیے۔ تو دھوکہ پایا جا رہا ہے، سمجھ گئے۔ انشورنس کرایا، لائف انشورنس کرایا، ہو سکتا ہے کہ 20 سال کے اندر موت ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ موت نہ ہو سکتا ہے کہ حادثہ پیش آ جائے، حادثاتی موت ہو تو آپ کو مدد مل جائے گی، ہو سکتا ہے حادثاتی موت نہ ہو، سمجھ گئے۔ تو یہ غرر بھی پایا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی اگر ورثہ بے دین ہوتے ہیں نا، ورثہ بے دین ہوتے ہیں تو انشورنس کرا کے آپ نے رکھا ہے، تو ورثہ سوچتے ہیں کہ یہ کب تک کے انتظار کے، مرتا ہی نہیں ہے، اگر مر جاتا تو ہم کو پیسے مل جاتے، سمجھ گئے۔ تو کبھی ورثہ کے دل میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، وہ مار دیتے ہیں تاکہ ہم کو انشورنس سے پیسے مل جائے۔ تو ایک یہ بھی فساد آتا ہے، اسی فساد برپا ہوتا ہے، سمجھ جائے۔ یہ بھی ایک سبب بن سکتا ہے کہ جائز درست نہ ہو، سمجھ جائے۔ تو غرر دھوکہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے انشورنس جائز اور درست نہیں ہوگی، سمجھ گئے۔ یہ تو حکم ہوا، لیکن موجودہ حالات کے اندر اور اس طرح کی حالات جب بھی پیدا ہوں، اس طرح کی دنیا کے اندر جمہوری ممالک جو بھی ہیں ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور جن حالات سے ہم اور آپ آئے دن گزرتے رہتے ہیں، جہاں املاک محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، ٹکانہ محفوظ نہیں، کس وقت کیا ہو جائے نہیں معلوم۔ تو اس بنیاد پر ان حالات کے پیش نظر ہمارے علماء ہند نے انشورنس کرانے کو جائز قرار دیا ہے۔ اچھی طرح سے بات سنیے، انشورنس کرانے کو جائز قرار دیا ہے۔ اسلامک اکیڈمی انڈیا کی سیمینار میں جو تجاویز پاس ہوئی ہیں، ان تجاویز میں ایک تجویز یہ بھی ہے کہ انشورنس کرانا جائز اور درست ہے ہندوستان کے اندر، لیکن جائز درست ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ بغیر حادثہ پیش آئے ہوئے اگر انشورنس کی مدت اگر پوری ہو جائے تو اس کے بعد ایکسٹرا رقم جو ملتی ہے اس رقم کا استعمال کرنا جائز ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ انشورنس کرانا جائز ہے۔ اگر حادثہ پیش آ گیا، گاڑی ایکسیڈنٹ کر گئی، انسان کی جان حادثے میں چلی گئی، یا سمجھیے کہ کسی آفت کی وجہ سے مکان جل گیا، زلزلہ کی وجہ سے مکان ٹوٹ کے گر گیا، یا آگ لگنے کی وجہ سے کچھ ہو گیا، یا لوٹ کیا، جو کچھ بھی بہرحال ہو گیا، تو اس حادثہ پیش آنے کی وجہ سے آپ کو کمپنی جو معاوضہ دے گی اس معاوضہ کے لینا جائز ہوگا، اس لیے کہ وہ معاوضہ سود نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مدد ہے، وہ ایک تعاون ہے، وہ ایک ہیلپ ہے، سمجھ جائیے، وہ ایک اعانت ہے، وہ سود نہیں ہے۔ تو حادثاتی طور پر اگر اس طرح کی پیش اگر بات آ جاتی ہے تو اس صورت میں جو کمپنی کی طرف سے جو ہم نے سرمایہ جمع کیا وہ تو ہمارے حلال ہے ہی، لیکن مزید جو رقم ملتی ہے وہ بھی جائز اور درست ہے۔ اگر حادثہ پیش نہیں آیا تو بعض صورتیں تو وہ ہیں کہ حادثہ اگر پیش نہیں آیا تو آپ کی اصل سرمایہ بھی ڈوب جائے گا، ایک پیسہ واپس نہیں ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں مدت پوری ہونے کے بعد آپ کی سرمایہ کے واپسی کے ساتھ ساتھ جو ہے، جیسا کہ لائف انشورنس میں ہوتا ہے، کچھ ایکسٹرا پیسے بھی آپ کو ملتے ہیں۔ تو جو جتنا سرمایہ آپ نے جمع کیا، جتنے پیسے آپ نے جمع کیے، جو اصل پیسہ آپ کا ہے وہ تو آپ کے لیے جائز ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، اس قرآن کی آیت کے روح سے کہ جو اصل جو سرمایہ ہے وہ تو آپ کے جائز ہے، لیکن جو سود کے پیسے جو آپ کو مل رہے ہیں وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان پیسوں استعمال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، بلکہ ان پیسوں کو بلا ثواب نیت مستحق زکوٰۃ کے لوگوں پر تقسیم کر دینا لازم ضروری ہوگا۔
یا کسی رفاہی کام میں اس کو خرچ کر دینا لازم اور ضروری ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر کوئی حادثہ پیش نہیں آتا ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ایکسٹرا رقم ملتا ہے وہ سود کے حکم ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے، لیکن جتنے پیسے آپ نے جمع کیے جو آپ کا اصل سرمایہ ہے وہ آپ کے لیے جائز اور درست ہے، ان کا استعمال کرنا آپ کے لیے صحیح اور درست ہے۔